امریکی نائب صدر جے ڈی وینس اسرائیل کے خلاف کھل کر سامنے آ گئے۔ اسرائیل کی امریکہ ایران مذاکرات ناکام کرنے کی سازشیں بے نقاب کر دیں۔ انٹرویو میں انکشاف کیا کہ اسرائیلی حکومت کے کچھ لوگوں نے معاہدے کو سیبوتاژ کرنے کے لیے امریکہ میں بھاری رقم خرچ کی۔ ہم امریکی مفادات کو پہلی ترجیح دیں گے۔ اسرائیل امریکہ میں عوامی رائے کی جنگ ہار رہا ہے۔ فوجی مداخلت اور رجیم چینج کے لیے فوج بھیجنے کا دور گزر چکا۔ امریکہ اب دیگر ممالک کے سیاسی مستقبل کا فیصلہ فوج سے نہیں کرے گا۔ ایرانی جوہری تنصیبات کو تباہ کرنا قلیل مدتی ہدف تھا، دیر پا حل کے لیے معاہدہ ضروری ہے۔ آبنائے ہرمز کھلا رکھنا ہماری ترجیح ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت خطے میں کشیدگی کے ملکی معیشت پر اثرات کا جائزہ اجلاس۔ منفی اثرات سے معیشت کے مستقبل میں متاثر ہونے کا اندیشہ۔ پیٹرولیم مصنوعات کی مصنوعی قلت پیدا کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کی ہدایت۔ وزیراعظم نے کہا کہ خطے کی صورتحال میں غیر یقینی برقرار ہے، ہر ممکنہ چیلنج سے نمٹنے کے لیے مکمل تیاری رکھیں۔ اجلاس کو بریفنگ دی گئی کہ ملکی ضروریات کے مطابق پیٹرولیم مصنوعات کے وافر ذخائر موجود ہیں۔ وزیراعظم نے پیٹرولیم مصنوعات اور توانائی بچت کی قومی مہم میں عوام کے بھرپور تعاون کو سراہا۔ یہ بھی کہا کہ سادگی اور کفایت شعاری مہم میں عوام نے بھرپور کردار ادا کیا، جس پر تہہ دل سے مشکور ہیں۔ سبسڈی سے ایندھن قیمتوں میں اضافے کے اثرات کو مؤثر انداز میں کنٹرول کیا گیا۔ توانائی تنصیبات پر امریکی حملے کی صورت میں باب المندب بند کرنے کی تیاری۔ ایران نے حوثیوں کو اہم پیغام بھیج دیا، جوابی حکمت عملی تیار۔ خبر ایجنسی ارنا کے مطابق پچھلے گھروں پر حملہ ہوا تو ایران کی جانب سے باب المندب بند کر دیا جائے گا۔ امریکہ کے ایران پر مسلسل 5ویں روز بھی حملے سیرک۔ اہواز، چابہار، بندر عباس اور قیشم جزیرے میں دھماکے سنے گئے۔ ایرانی وزارت صحت کے مطابق حالیہ امریکی حملوں میں 7 ایرانی فوجیوں سمیت 35 شہری شہید اور 300 سے زائد زخمی ہو گئے ہیں۔ امریکی سینٹ کام کے مطابق ایران کے خلاف حملوں کا ایک اور مرحلہ مکمل کر لیا۔ امریکی لڑاکا طیاروں، ڈرونز اور بحری جنگی جہازوں نے ایرانی اہداف پر حملے کیے۔ اہواز میں ایک میزائل کینسر اسپتال کے قریب گرا۔ زیر علاج بچوں کو فوری طور پر محفوظ مقام پر منتقل کیا گیا۔ ایران کا امریکی جارحیت کا بھرپور اور منہ توڑ جواب۔ اردن، کویت سمیت دیگر مقامات پر امریکی اڈوں پر میزائل اور ڈرون داغیے۔ MQ-9 ڈرون مار گرانے اور 7 امریکی فوجیوں کی ہلاکت کا بھی دعویٰ۔ اردن میں الازرق ایئر بیس میں امریکی فوج کے مواصلاتی نظام اور ریڈار کو ڈرون سے نشانہ بنایا۔ کویت میں واقع علی السالم ایئر بیس پر میزائلی اور ڈرونز حملے کیے گئے۔ پاسداران انقلاب کے مطابق اس نے امریکی فوجیوں کے جمع ہونے کے مقام کو نشانہ بنایا۔ جیریڈ کشنر اور اسٹیو وکٹاف پر ہیرا پھیری کا الزام۔ امریکہ ایران مذاکرات پر نئی رپورٹ نے سفارتی حلقوں میں ہلچل مچا دی۔ ایرانی حکام نے معاملے سے مالی فوائد اٹھانے والوں کے نام نائب صدر جے ڈی وینس کو بتا دیے۔ امریکی ویب سائٹ کے مطابق مذاکراتی معلومات اسرائیل تک پہنچنے پر ایرانی حکام نے اعتراضات اٹھائے۔ رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا کہ وکٹاف اور کشنر اسرائیلی وزیر اعظم اور موساد قیادت سے مسلسل رابطے میں رہے۔ وائٹ ہاؤس نے ان الزامات کو مسترد کر دیا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں کہ ایران کو جلد شکست دی جائے گی۔ ایران ملاقات چاہتا ہے، وہ معاملہ طے کرنا چاہتے ہیں۔ ہم دیکھیں گے کہ ان کے ساتھ کوئی سمجھوتا کرتے ہیں یا نہیں۔ ٹرمپ نے کہا کہ ایران کو اپنا رویہ بہتر کرنا چاہیے۔ ایران کو صورتحال کا علم ہے۔
ایران کی امریکہ کو جوابی حملے کی سخت دھمکی۔ ایرانی خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹرز کے ترجمان ابراہیم ذوالفقاری نے ویڈیو پیغام میں کہا کہ اگر امریکہ نے ایران کے تیل کے کنووں، آئل ریفائنریز، بجلی گھروں اور پانی کی تنصیبات یا کسی بھی بنیادی ڈھانچے کو نشانہ بنایا تو ایران بھی امریکہ اور خطے میں اس کے اتحادیوں کے تیل کے ذخائر اور اہم تنصیبات کو تباہ کر دے گا۔ ہم ایسا فولادی حملہ کریں گے کہ کچھ بھی باقی نہیں رہے گا۔ ایران اور امریکہ کے درمیان دوبارہ کشیدگی پر تشویش ہے۔ پاکستان مسائل کے حل کے لیے مذاکرات پر یقین رکھتا ہے۔ پاکستان نے فریقین کو تحمل کا مظاہرہ کرنے پر زور دیا۔ ترجمان دفتر خارجہ طاہر حسین اندرابی کی نیوز بریفنگ۔ پاکستان نے ایران اور امریکہ کے درمیان امن کوششوں سے دستبردار ہونے کا تاثر مسترد کر دیا۔ کہا کہ مفاہمتی یادداشت پر عمل درآمد جاری رہنا چاہیے۔ پاکستان امن کے قیام کے لیے اپنے موقف کا اعادہ کرتا ہے۔ امید ہے کہ فریقین تنازعات کے حل کے لیے اپنے عزم پر قائم رہیں گے۔ پاکستان موجودہ علاقائی صورتحال پر گہری نظر رکھا ہوا ہے۔ تمام فریقین پاکستان، قطر مشترکہ اعلامیے کے مطابق تکنیکی سطح کے مذاکرات دوبارہ شروع کریں۔ سابق افغان آرمی چیف کی طالبان کی پاکستان میں دہشت گردی کی تصدیق۔ جنرل سادات نے کہا کہ حملے کرنے والے تمام دہشت گردوں کو طالبان کی حمایت حاصل ہے۔ طالبان پاکستان مخالف دہشت گردوں کی پشت پناہی کر رہے ہیں۔ افغان طالبان بھارت کے ساتھ قریبی تعلقات رکھتے ہیں۔ طالبان کو بھارت سے مالی معاونت فراہم کی جاتی ہے۔ بھارتی فنڈز پاکستان میں دہشت گرد حملوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ لوئر دیر میں فتنہ الخوارج کے خلاف انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن۔ پولیس، سی ٹی ڈی اور ایلیٹ فورس کی کارروائی میں متعدد خارجی ہلاک۔ خارجیوں کے حملے کا پولیس نے بہادری سے مقابلہ کیا۔ آئی جی کے پی کہتے ہیں دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ریاست پوری قوت سے چیلنج کا مقابلہ کر رہی ہے۔ صوبے بھر میں حکومتی ریٹ برقرار ہے۔ شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے۔ اللہ کا حکم ہے کہ شہداء کو مردہ نہ کہو۔ مال دینا آسان جبکہ جان دینا بہت مشکل ہے۔ گورنر سندھ نہال ہاشمی اور قومی پیغام امن کمیٹی کے رہنماؤں کی پریس کانفرنس۔ کہا کہ زبان پھسل جائے تو بیان واپس لے لینا چاہیے۔ مولانا فضل الرحمان کو بھی شاید ندامت ہو رہی ہوگی۔ جذبات میں بات منہ سے نکل جاتی ہے، واپس لے لینی چاہیے۔ حافظ طاہر اشرفی نے کہا کہ پاک فوج کے شہداء ہمارا فخر ہیں۔ افواج پاکستان دہشت گردی کے خلاف برسر پیکار ہیں۔ علماء کرام افواج پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اور جو غازی ہیں یہ کسی بھی ملک کے لیے سب سے قیمتی اثاثہ ہوتے ہیں۔ تو میری گزارش ہوگی مولانا صاحب سے کہ آپ کے لیے بہت زیادہ ریسپیکٹ ہے، آپ برائے مہربانی اس بیان کو واپس لیں۔ مولانا فضل الرحمان اپنا بیان واپس لیں۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن کا مطالبہ۔ کہا کہ مولانا فضل الرحمان کے بیان کو بھارت میں اچھالا گیا، خوشی منائی گئی۔ ایسا بیان دینے سے گریز کیا جائے جس سے ہمارا دشمن خوش ہو۔ شرجیل میمن نے کہا کہ افواج پاکستان نے بھارت کو مارکہ حق میں عبرتناک شکست دی۔ پاک فضائیہ نے رافیل طیارے گرائے۔ کسی کے کچھ بولنے سے شہداء کا عظیم رتبہ کبھی کم نہیں ہو سکتا۔ ملک کے دفاع کے لیے پورا پاکستان متحد ہے۔ ہمیں اپنا نقطہ نظر بیان کرنے کی اجازت ہے، لیکن اس کی حدود و قیود بھی ہیں۔
مولانا فضل الرحمان کو اپنے بیان کی وضاحت کرنی چاہیے۔ چیئرمین MKM خالد مقبول صدیقی نے کہا، جمہوری ملک میں سیاسی جماعتوں اور رہنماؤں کو تنقید کی اجازت ہے۔ جمہوریت میں سب کو نظریے اور اختلاف رائے کا پورا حق حاصل ہے۔ افواج پاکستان کی قیادت نے نہ صرف پاکستان بلکہ خطے کو بھی محفوظ رکھا۔ آج پاکستان کی عزت اور وقار افواج پاکستان کی وجہ سے قائم و دائم ہے۔ فاروق ستار نے کہا، مولانا کا شہداء سے متعلق بیان ناقابل قبول ہے۔ آج دنیا بھر میں پاکستان کو ایک پیس میکر کے طور پر پہچانا جاتا ہے۔ پاکستان کو یہ مقام دلانے کا سہرا فیلڈ مارشل، وزیر اعظم اور ان کی ٹیم کو جاتا ہے۔ میں کسی سے نہ سنوں کہ کوئی اسٹوڈنٹ کہے کہ ہمیں سیاست کا شوق نہیں۔ اسٹیٹ کا حق ہے کہ طالب علموں کو سارے مواقع مہیا کرے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا عارف اعلیٰ میں تقریب سے خطاب، کہا کہ پنجاب کے نوجوانوں میں بہت ٹیلنٹ ہے، وسائل کی کمی کے باعث نوجوان تعلیم حاصل نہیں کر پاتے۔ میرا سفر اتنا آسان نہیں، مجھ پر کروڑوں لوگوں کی ذمہ داری ہے۔ مریم نواز نے کہا کہ پنجاب کی بیٹی کے لیے لا اینڈ آرڈر کی صورتحال بہتر ہے۔ والدین بچوں کی حفاظت کریں، غیر محفوظ جگہ پر مت بھیجیں۔ کہانا میں ٹیوشن سینٹر کی چھت گرنے سے 14 بچے جاں بحق ہوئے۔ افسوسناک واقعے کے باعث 3 دن سو نہیں پائی۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔